الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارا ایک مسلسل سبق جو اللہ کی توفیق سے جاری ہے پچھلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی نجات انسان کا چھٹکارا اگر اس کی بنیاد ہے تو لا الہ الا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ مشن بھی یہی تھا لا الہ الا اللہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں اس سورت کو سورۃ الانبیاء کیوں کہتے ہیں
اس صورت میں اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا نام بیان نہیں کیا۔ اس سورت کو سورت الانبیاء اس لیے کہتے ہیں، اللہ نے اس سورت میں سارے نبیوں کا مشن بیان کیا۔ رب العالمین نے اس سورت میں فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آیت نمبر 25۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر کی طرف میں اللہ نے یہی وحی بھیجی تھی کہ لا الہ الا انا، میں اللہ کریم کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدون، عبادت صرف میری کرو۔ اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ۔ قرآن کے بے شمار مقامات گواہ ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا جو جھگڑا تھا وہ اسی مسئلے میں تھا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی مال، کوئی عزت اور کسی چیز کا اختلاف نہیں تھا۔ پھر لا الہ الا اللہ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ توحید کے ہیں 4 درجے، اور توحید کے 4 درجوں میں مشرکین مکہ 2.5 درجے کے موحد تھے اور 1.5 درجے کے مشرک تھے۔ توحید کا پہلا درجہ کہ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا، یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اس درجے میں وہ موحد۔ دوسرا توحید کا درجہ یہ ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق صرف اللہ۔ اس توحید کے درجے میں بھی مشرکین مکہ موحد تھے، وہ مانتے تھے ساری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے۔ توحید کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے اختیارات کا مالک صرف اللہ۔ اس تیسرے توحید کے درجے میں مشرکین مکہ آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک تھے۔ گزشتہ جمعے عرض کیا، وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے ان پیروں فقیروں کے حوالے کر دیے۔ یہ بابا لات، یہ بابا منات، یہ عزا فقیر نے ان کے نام آئے ہوئے ہیں قرآن میں۔ تو اس توحید کے تیسرے درجے میں آدھے موحد اور آدھے مشرک۔ میں نے مثالیں عرض کی تھی، ان کا عقیدہ تھا کہ بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے یہ کرتے ہیں پیر فقیر۔ اللہ نے مثال بھی چھوٹی چیزوں کی بیان کی ہے۔ تم کہتے ہو چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں جن کو تم بلا رہے ہو، کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے باریک پردے کے بھی مالک نہیں۔ تم کہتے ہو بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے یہ کرتے ہیں، وہ تو سارے مل کر ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ پیر فقیر خود کام نہ کر سکیں تو اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں کہ کوئی میں اللہ سے کام کروانے والا نہیں۔ اگر کوئی کام کروانے والا ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی، اللہ نے سفارش نہیں مانی، فرمایا دوبارہ بیٹے کے بارے میں سفارش نہ کرنا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر اگر دوبارہ آپ نے مشرک بیٹے کے لیے سوال کیا تو آپ کا نام شامل ہو جائے گا من الجاہلین۔ کیا خلاصہ نکلا؟ سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے،
اور ساری کائنات اللہ کی پابند ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں۔ میں نے شاید گزشتہ جمعے یہ مثال بھی پیش کی تھی، اب دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، انہوں نے مختلف علاقوں کے اندر اپنے نائب مقرر کر دیے۔ پنجاب کے کام کرنے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے، صوبہ سندھ کے کام کرنے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ بڑے بڑے کام میں کروں گا، دوسری حکومتوں کے ساتھ معاہدہ ہے، لین دین ہے، سفارتی معاملات ہے، اپنے صوبے کے کام تم نے کرنے ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا۔ اللہ نے مختلف خطوں کے اندر اختیارات پیروں فقیروں کو دے دیے ہیں۔ جس طرح آج کل رواج ہے، ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں، یہ ہمارے علاقے کے کام کرتا ہے، اور وہ اگر خود وزیر اعلیٰ کام نہ کر سکے، ہمیں کسی ہسپتال کی ضرورت تھی، ہمیں کسی پل کی ضرورت تھی، ہم لاہور پہنچے، وزیر اعلیٰ کی منت کی یہ کام کرنا ہے، اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا مہربانی کر کے آپ کام کروا دیں۔ وزیر اعلیٰ نے سفارش کی، وزیر اعظم سے اس نے ہمارا کام کر دیا۔ وہ کہتے تھے ہمارے چھوٹے موٹے کام پیر فقیر کرتے ہیں، بابا لات بابا منات عیسیٰ فقیر نہیں، اور اگر کام نہ کر سکیں اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ اگلا جملہ خیال، اگر وزیر اعلیٰ کو ہماری ضرورت کا پتہ نہ ہو کام کیسے کرے گا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ خود کام اگر نہیں کر سکتا وزیر اعظم سے کروا دے گا، پہلے پتہ تو ہو نا۔ جب اس کو ہماری ضرورت کا پتہ ہی نہیں ہے، کام کرے گا کیسے، کروائے گا کیسے؟ وہ کہتے تھے یہ جو پیر فقیر بابا لات منات عزا فقیرنی وغیرہ ہیں، یہ ہمارے کام کرتے ہیں، نہ کر سکے اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ تو چونکہ کام ہمارے کروانے ہیں تو ان کو ہماری حاجات کا پتہ ہوتا ہے، ہماری پکاریں سنتے ہیں، ہمارے حالات جانتے ہیں، تب تو ہمارے کام کرتے ہیں یا اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم بلا رہے ہو حاجات کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں ہیں۔ کام کرنا کروانا تو بات کی بات ہے، جو تمہاری پکار سنتا نہیں، تمہارے حالات سے واقف نہیں، جس کو تمہارا پتہ نہیں، تمہارے کام کیسے کروائے گا؟ اب سنیں یہ پہلو قرآن کا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند کرو بریک اللہ یا بٹن۔ قل اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ کام کرنا یا کروانا بات کی بات ہے، کام تو وزیر اعلیٰ تب کرے، وزیر اعظم سے تب کام کروائے جب اسے تمہاری ضرورت کا پتہ ہو۔ یہ بابا لاچ، یہ بابا مناچ، یہ عزا فقیر نہیں، تمہارے کام کرنا یا کروانا بات کی بات ہے، ان کو تمہاری حاجات اور ضروریات کا پتہ ہی نہیں۔ اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، زمین میں جتنی مخلوق ہے، جن ہیں فرشتے ہیں انسان، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب۔ آیت نمبر 65
20واں پارہ پہلا صفحہ۔ آسمانوں والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، جن فرشتے انسان غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب وہ جانتا ہے تو الا اللہ، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کریم۔ بس فرمایا نہیں اگلا جھگڑا بھی حل کرتے جائیے۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالف جن جن ہستیوں کو بلا رہے ہیں، آپ ہمارے کام کر دیں یا خود نہیں کر سکتے اللہ سے کروا دیں۔ اللہ نے فرمایا ان ہستیوں کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا، اور موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جس کو پتہ نہیں کام کیا کروائے گا۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑی مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ رب العالمین نے فرمایا کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ آیت نمبر 255۔ حضرت عزیر علیہ السلام جن کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ تھا، 10واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ۔ رب العالمین نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہ حوالہ سامنے، آیت نمبر 30۔ یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو طاقتیں دے دی ہیں۔ بادشاہوئی نہ محنتاں کیتیاں ہوئی ہیں، اساں تا گناہگار ہوئے۔ جیسے والد اپنی اولاد کو سارے اختیارات دے دیا کرتا ہے، اللہ کریم نے اختیارات حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے کر دیے ہیں۔ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی اپنے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ گدھے پر سوار ہیں، روٹی بھی پاس ہے، پانی بھی ساتھ ہے، سفر میں جا رہے ہیں۔ بیت المقدس کے قریب سے گزرے، بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تاخت و تاراج کر دیا تھا۔ 70,000 یہودی مار ڈالے۔ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہی کی، 2 مسلمان 2 کافر۔ نمبر 1 نمرود، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا، کافر بادشاہ۔ دوسرا بخت نصر، جس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا۔ اور 2 مسلمان بادشاہ، ساری دنیا کے حکمران، حضرت سلیمان علیہ السلام 1، سکندر ذوالقرنین 2۔ لیکن احباب کافر بادشاہ تھے، مسلمان بادشاہ تھے، دنیا میں آئے چلے گئے، سدا رہے نام اللہ کا۔ جمشید کیقباد سکندر کہاں ہے آج؟ بڑے بڑے حکمران، جمشید کیقباد سکندر کہاں ہے آج؟ تخت و نگینہ راہ پہ افسر کہاں ہے آج؟ سکہ تھا جن کے نام کا، اب ان کا نام و نشان نہیں۔
قبروں پہ شامیاں نے بجد آسمان نہیں، اے قطرہ ناپاک کیوں مغرور ہے، کیا سمجھتا ہے قیامت دور ہے، اچھے عمل کرنا 4 دن کی زندگانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، بیت المقدس کی بستی اجڑی پڑی ہے، بندے مرے پڑے ہیں، چھتیں گری پڑی ہیں، دیواریں گری پڑی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام سواری سے اترے، حیران ہو کر کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ یہ قرآن پاک کا انداز ہے، پتہ نہیں کس طریقے کے ساتھ اللہ اس بستی کو دوبارہ آباد کرے گا۔ یہ جو بندے مرے پڑے ہیں اللہ کس طریقے سے زندہ کرے گا، زندہ کرے گا طریقے کا پتہ نہیں۔ یہ میرے سامنے 23واں پارہ، سورت کا نام سورت یاسین۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَضَرَبْنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ آیت نمبر 78۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آپ کا دشمن آیا، قبرستان سے کسی پرانے مردے کی ہڈی اٹھا لایا، آپ کے سامنے آ کر ہڈی ہاتھ میں لے کر اس کو انگلیوں کے ساتھ اس نے مسلنا شروع کر دیا۔ انسان کی ہڈی کے ذرے ذرے زمین پہ گرنے لگے، پرانی بوسیدہ ہڈی۔ دشمن نے کہا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو بوسیدہ اور پرانی ہڈی ہے ذرے ذرے ہو کے گر رہی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا، رب کائنات کی طرف سے جبرائیل جواب لے کے نازل ہو گیا، فرمایا کل اعلان فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یحیی الذی انشأہا اول مرہ۔ حیران نہیں ہونا بندہ، ان پرانی خستہ ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ مٹی کے اندر ذرے ذرے ہڈیوں کے چھپ گئے، کہاں سے کہاں انسان کے ذرات جا پہنچے۔ ساتھ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ کریم ہم نے مخلوق کے ذرے ذرے کے حال کو جاننے والا ہے۔ آؤ قرآن پاک کا انداز، سورت کا نام سورت القیامہ، یہ میرے سامنے 29واں پارہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں یحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ آخری آیات، سورت مکمل ہونے والی ہے۔ انسان نے کیا سمجھا ہے؟ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، حساب نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جزا سزا نہیں ہوگی۔ انسان غور کیوں نہیں کرتا؟ الم یک نطفۃ من
منی یمنا، ایک گندا منی کا قطرہ تھا انسان جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اللہ کریم نے اس گندے منی کے قطرے کو حسین و جمیل انسان بنایا. خون، 40 دن بعد گوشت، 40 دن بعد ہڈیاں، 40 دن بعد چمڑا، 40 دن بعد روح. اللہ کریم نے اس کو مذکر اور مؤنث بنا دیا. کوئی مرد بن گیا، کوئی اللہ کے حکم سے عورت بن گئی. فرمایا الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی. ہائے قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں. فرمایا جو اللہ گندے پانی کے قطرے کو حسین و جمیل انسان بنا سکتا ہے، وہی اللہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. عزیر علیہ السلام حیران، مردے تو زندہ ہوں گے لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ طریقے کا پتہ نہیں. رب العالمین نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. حیران ہونے والے اپنے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اسی مقام پر 100 سال کے لیے موت دے دی. اماتہ اللہ، موت دے دی اللہ نے. تیسرا پارہ ہے، سورت کا نام سورت البقرہ ہے. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، موت کا لفظ نبی کے لیے آیا کہ نہیں آیا؟ تو ایک مقام ہے. عامر لیاقت جیسے فراڈی اور بے دین ٹی ویوں پر بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں نبیوں کے بارے میں. موت کا لفظ یہ توہین ہے، کفر ہے. معاذ اللہ، اللہ نے نبیوں کی خود توہین کی ہے. فاسق اور فاجر قسم کے بے دین لوگ دین کے ٹھیکیدار بن کر بکواس کرتے ہیں، شریعت کو بکواس کرتے ہیں، قرآن کے حقائق کو. بے دین قسم کے لوگ. بڑے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینے ہیں، پیر طریقت سید رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری گجرات علیہ رحمت اللہ، انی پیے تے کتی چٹے، آٹا کیوں نہ گھٹے. وہ چکی پیدی بیٹھی اندھی عورت کتی نال بیٹھی، آٹا چٹی آدھی، انی پیے تے کتی چٹے. پوچھ پری جو رہی کو نہیں. ایکٹر اور ایکٹریس یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے رمضان شریف کے اندر پروگراموں میں. بے دین قسم کے لوگ. حدیث پاک میں آیا اذا حسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد ہو جائے قیامت کا انتظار کرنا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو موت دے دی. اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے، اور اللہ کے بغیر ہر کسی کے لیے موت ماننا ایمان ہے. قرآن پاک کے لفظ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت القصص. یہ حوالہ قرآن پاک کا بالکل آخری آیت ہے. فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، موت کا جام پینے والی ہے. الا وجہ، موت سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. مشہور آیت، سورت کا نام سورت الرحمن. یہ میرے سامنے 27واں پارہ. رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ حوالہ سامنے ہے، آیت نمبر 26 اور 27.
زمین کی ہر شے پر فنا آنے والی ہے، فنا سے پاک صرف اللہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے اللہ نے موت طاری کر دی۔ 100 سال بعد اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا۔ سوال کیا میرے پیارے پیغمبر قال یہ تو بتائیے کم لبستا، آپ کو اس مقام پر کتنی دیر گزری ہے؟ ساتھی نے سوچا کتنی دیر تھا یہی؟ 100 سال۔ آواز اونچا کرو جی۔ اچھا یہ مسئلہ تو دسو سارے دوست، پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ جب اللہ کریم نے فرمایا کتنا عرصہ گزرا ہے اس مقام پر، قال لبثت یوما، اللہ مجھے یہاں 1 دن گزرا ہے، نا او بعض یوم، اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا، چند گھنٹے گزرے ہیں۔ اللہ نے جب موت دی تھی صبح 9-10 بجے کا وقت تھا، جب رب العالمین نے زندہ کر کے اٹھایا عصر کا وقت ہو رہا تھا، اللہ دن بھی پورا نہیں بنتا، چند گھنٹے مجھے یہاں گزرے۔ تو گزرے کتنے آنا؟ آپ دوستوں انصاف کرنا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر عزیر علیہ السلام قبر کے اندر تھے یا زمین کے اوپر تھے؟ ہوں تو جھگڑے نہ تلے والے مویاں دا، بھائی انہاں کو ہر شے دا پتہ ہے کہ نہیں؟ تلو والے موئے سن دے پہن کے نہیں، یہ تو اتو دی گل بیٹھا کرے نا۔ اور بندہ بھی عام نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے۔ کیوں؟ جس کے ساتھ اللہ کریم بات کرے اور وہ اللہ سے بات کرے ڈائریکٹ، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت کہتی ہے یہ قصہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں سے دلیل سمجھ آئی، جس سے اللہ بات کرے براہ راست اور وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ یہ قصہ کسی عام بندے کا نہیں، یہ قصہ کسی امتی کا نہیں، یہ قصہ کسی ولی کا نہیں، یہ قصہ کسی شہید کا نہیں، یہ قصہ کسی صدیق کا نہیں، قصہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا نانا کان بل لبثت مئۃ عام، میرے پیارے نبی آپ کو تو یہاں 100 سال گزر چکا ہے۔ 100 سال جی۔ اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا، فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّىٰ۔ یہ حوالہ سامنے، میرے پیارے پیغمبر آپ کے بعد روٹی بھی تھی نا، ہاں، اور پانی بھی تھا، جی چیک تو کرو کہاں گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب روٹی چیک کی پانی دیکھا، رب العالمین نے اوپر سے فرمایا لم یتسنّیٰ، 100 سال پوری صدی گزر گئی ہے، روٹی گرم پڑی ہے، پانی ٹھنڈا پڑا ہے۔ اللہ کر سکتا ہے، انہیں قدرت دیا کیا بات، ذرا بھی اللہ نے روٹی کو خراب نہیں ہونے دیا، رب العالمین نے پانی کو بدبودار نہیں ہونے دیا۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، اللہ قادر ہے۔
100 سال کے مدت میں حضرت عزیر علیہ السلام نے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ اب میں کیسے مان لوں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد مردے اسی جسم کے ساتھ کھاتے ہیں، موت کے بعد مردے اسی جسم کے ساتھ پیتے ہیں، مردے اگر موت کے بعد اسی جسم کے ساتھ کھاتے پیتے ہوتے، روٹی باقی نہ رہتی، پانی باقی نہ رہتا۔ موت کے بعد مردے اس جسم سے کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں۔ قرآن سچا کھاندہ مولی صاحب نام مویا دا کریں دے۔ ہاں اقبال نے کہا پیتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و ہوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ اقبال نے کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوسر و دل کے ہوئے سو چادر زہرا۔ عقیدہ رکھنا ہے دوستوں نے قرآن و سنت کے مطابق، موت کے بعد مومن بندے کو جو رزق ملتا ہے وہ جنت والا روحانی ہوتا ہے۔ یہ جسم موت کے بعد دنیاوی نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ سبق روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آئی، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ حوالہ آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ دوسرا پارہ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، زبان سے بھی شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا، اور سورۃ آل عمران میں فرمایا شہیدوں کو دل میں مردہ خیال بھی نہیں کرنا۔ اللہ شہید کون ہے؟ فرمایا بل احیاء، شہید زندہ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے شہید زندہ۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بات سمجھ نہیں آئی حضرت، 6 سوال پیش کر رہا ہوں احباب۔ میں زندہ بیٹھا ہوں، مجھے کفن کوئی نہیں پہنائے گا، زندہ ہوں۔ دوسرا سوال، میں زندہ ہوں، میرا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا، زندہ ہوں۔ چپ کر بیٹھے ہو، میں کو ڈرا دیتا ہوئے میں کو کفن نہ نو پاؤں، مطلب ڈب کے آنکھوں بھئی ڈاڑھے لوگ ان میاں لیے مول صاحب کو لٹاؤ چار پائی دے جنازہ پڑھتے ہیں، میں تو جیدہ بیٹھا ہوں۔ نمبر 3، میں زندہ بیٹھا ہوں، مجھے قبر میں دفن کوئی نہیں کرے گا، زندہ کو دفن کرو 302 کا کیس ہے۔ یہ تو ڈاڑھا پتہ لگ دے میاں لینو کیساں دا، ہاں 307 13ویں 65 302 یہ بڑا پتہ لگ ہے۔ میں زندہ بیٹھا ہوں، اپنی مثال دوں۔ 5واں پارہ فرمایا والمحصنات من النساء، 5واں پارہ پہلی آیت، یہ حوالہ، جو عورت کسی کے نکاح میں ہے اس کا نکاح دوسری جگہ نہیں ہو سکتا، نکاح پر نکاح زنا ہے، حرام ہے، قرآن کی مخالفت ہے۔ سن دے بیٹھے ہو؟ ہاں خیال کرے، یہ عدالتی تنسیخہ نال ہی نکاح ختم نہیں وے تھی گا، متا عدالتی تنسیخہ نال بندہ رشتے کو ٹوری رکھے زنا ہی نے، اس کی شرطیں ہیں۔ والمحصنات من النساء، ایک شرط ہے، عدالت میں تنسیخ ہو گئی،
منصف نے فیصلہ کر دیا خلا کا، عورت حقمار واپس کرے، مرد وصول کرے۔ جب مرد نے عدالت میں حق مار کے پیسے وصول کر لیے، نکاح ختم۔ گل سمجھ آئیے؟ نمبر 2، عدالت میں فیصلہ ہوا، شوہر نے کہا، خامد نے کہا فیصلہ منظور ہے، نکاح ختم۔ نمبر 3، یا خامد عدالت میں طلاق اٹھائے تب نکاح ختم۔ یہ 3 شرطاں یاد راسے نا۔ خامد عدالت کیا ہی نہیں تے فیصلے تھے پہن، ہی میں نکاح نہیں ختم تھی نے، مسئلہ حل ہو گیا، اگو چلا۔ والمحصنات من النساء، جو عورت کسی کے نکاح میں ہے آگے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں زندہ بیٹھا ہوں، جو میرے نکاح میں ہے عورت آگے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، میں زندہ بیٹھا ہوں، میرے بچے یتیم نہیں ہو سکتے۔ نمبر 6، میں زندہ بیٹھا ہوں، میری وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام حیران، شہید زندہ ہیں، ان کو کفن بھی پہنایا گیا، شہید زندہ ہیں، جنازہ بھی پڑھا گیا، شہید زندہ ہیں، دفن بھی کیا گیا۔ احد کے مقام پر شہداء احد کی قبریں ہیں زندہ، دفن کیا گیا، شہید زندہ۔ نمبر 4، بیویاں عدت کے بعد آگے نکاح کر گئی، زندہ کی بیوی تو آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، شہید زندہ ہیں، بچے یتیم ہو گئے، شہید زندہ ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر النخوس، اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ دیتا ہے، جنت میں چھوڑ دیتا ہے۔ جسم یہاں دفن ہے شہیدوں کے، اور روح جنت میں عیش کر رہی ہے، جنت کی نعمتوں میں رہتے ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں۔ لہا قنادیل معلقۃ بالعرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، تھک جائیں ان میں شہید آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا، حدیث پاک کے لفظ، شہیدوں کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ قالوا لا حاجۃ لنا، اللہ جنت مل گئی ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر اللہ نے پوچھا فلما علموا انہم لا یترکون، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کو یقین ہو گیا اللہ پوچھ کر رہے گا، کہنے لگے اللہ ایک تمنا باقی ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہماری جنت والی روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج، دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ جو مزہ، جو لذت شہادت کی موت میں آئی ہے، ان نعمتوں میں بھی نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے، قَضَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جو روح دنیا کے جسم سے نکل آئی ہے قیامت سے پہلے دنیا کے جسم میں نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہیدوں کو شہادت کے بعد جو رزق ملتا ہے وہ جنت والا روحانی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبیوں کا مقام شہیدوں سے بھی اونچا ہے۔ انبیاء کرام کے جسم یہاں محفوظ قبروں میں، روحیں ہیں جنت میں، وہاں جنت کے اندر ان کو روحانی رزق ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور زندگی سارے انبیاء کرام سے اعلیٰ ہے۔ شہید زندہ جنت میں، انبیاء کرام زندہ جنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب شہداء اور سب انبیاء سے اعلیٰ مقام والی جنت میں زندہ ہیں۔ اب خیال جنت کہاں ہے؟ 27واں پارہ
سورت کا نام سورت النجم. اللہ کا قرآن تو فیصلہ کر. جس جنت میں زندہ ہیں سارے شہداء انبیاء امام الانبیاء، وہ جنت کہاں ہے؟ فرمایا آیت نمبر 14 اور 15 اندہ سدرۃ المنتہی اندہا جنت الماوا. 7 آسمانوں سے اوپر ہے سدرۃ المنتہی، جنت وہاں ہے. سنانا کیا چاہتا تھا؟ موت کے بعد جو رزق ملتا ہے وہ دنیا کے جسم کو نہیں، روح کو ملتا ہے جنت میں. 100 سال گزر گئے، روٹی پڑی ہے، پانی پڑا ہے. حضرت حسین نے روٹی کھائی نہیں، پانی پیا نہیں. اللہ واہ تیری قدرت ہے. جو روٹی اور پانی پیغمبر کے جسم میں جانا ہو، اللہ تو وہ روٹی اور پانی خراب نہیں ہونے دیتا. موت کے بعد نبی کا جسم کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ جسم محفوظ ہے، روح جنت میں. میرے پیغمبر گدھا کہاں ہے؟ سواری بھی تھی. فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، گدھے کو چیک کرو گدھا کہاں گیا. حضرت حسین علیہ السلام نے دیکھا وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا. عجیب بات، گدھا کھا پی کر گزارا کر سکتا تھا، چلتا رہتا، گھاس کھاتا رہتا. اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، بچنے والے گدھے کو مار دیا، خراب ہونے والے پانی اور روٹی کو بچا دیا. بالکل الٹ. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ہڈیوں کو دیکھو میرے پیغمبر. 100 سال پہلے آپ حیران ہوئے تھے اللہ کس طریقے سے تو مردوں کو زندہ کرے گا. دیکھو طریقہ میرے پیغمبر. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. ہڈیوں کو دیکھو. حضرت علیہ السلام ہڈیاں دیکھتے گئے، اللہ گدھے کی ہڈیاں جوڑتا گیا. اللہ کے حکم سے جوڑ ملتے گئے، گوشت چڑھ گیا، چمڑا بن گیا. اللہ نے روح ڈال دی، گدھا کھڑا ہو گیا. فرمایا جس طریقے سے گدھے کو زندہ کیا ہے اسی طریقے سے ہڈیاں جوڑ ملا کر گوشت بنا کر چمڑا چڑھا کر میں اللہ مردوں کو زندہ کروں گا. خیال. حضرت حسین علیہ السلام بول پڑے اللہ 100 سال پہلے میں حیران ہوا تھا، اللہ تو اس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا. گدھے کو موت دے کر تو نے مجھے سمجھا دیا. خیال. گدھے کو موت دے کر تو نے مجھے سمجھا دیا اس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ یہ تو بتا 100 سال تک تو نے مجھے موت کیوں دی ہے؟ سوال نہیں سمجھا دوستوں. گدھے کو موت دی مجھے سمجھانے کے لیے، لیکن مجھے 100 سال تک کیوں موت دی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. میرے پیارے پیغمبر گدھے کو موت دے کر آپ کو مسئلہ سمجھایا اور آپ کو موت دے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو مسئلہ سمجھایا. وہ کیسے اللہ؟ فرمایا جس پر موت آ جائے زمین کے اوپر موجود ہو، اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا پتہ بھی نہیں ہوتا، ساری دنیا کا پتہ کیسے ہوگا؟ ایمان نال دسے سارے دوست، اللہ دے پیغمبر نو موت تو بعد اپنا پتہ ہے کیرے جھگڑے چاہیے ودے موئے سن دیں کہ نہیں سن دے، موئے جان دیں کہ نہیں جان دے، موئے نو پتہ ہے کہ نہیں. رب کعبہ کی قسم، قرآن وہ کتاب ہے
رب العالمین نے جس کے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پڑھنے والا ہر دنیا کی کتاب میں شک کی گنجائش ہے، لیکن اللہ کے کلام میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش۔ اور یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کہی نہیں سکتے ہیں۔ جو روایت قرآن پاک کے مقابلے میں نظر آئے ہیں کسی نے بنا کر نبی پاک کے ذمے لگا دی ہوگی، اللہ کا پیغمبر قرآن کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے؟ 100 سال میں طوفان آئے، بارشیں آئیں، دن آیا رات آئی، دن گیا رات گئی، گرمی ہے سردی ہے خزاں ہے بہار ہے تاریکی ہے روشنی ہے اندھیرا ہے اجالا ہے، بڑے بڑے انقلاب آئے، اللہ کے نبی کو اپنی جان کا پتہ نہیں، سارے جہان کا پتہ کیسے ہوگا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ نبی ولی یہ پیر فقیر ہمارے حالات جانتے ہیں تو ہمارے کام کرتے ہیں، خود نہ کر سکے اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم بلا رہے ہو ان کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے، تمہاری حاجات کا پتہ کیسے ہوگا؟ قصہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو سنا دیا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آنکھوں سے منظر دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام جوش میں آ کر کہہ اٹھے اللہ یقین تو مجھے پہلے بھی تھا تو مردوں کو زندہ کرے گا، آج آنکھوں سے میں نے نمونہ دیکھ لیا، یقین اور زیادہ بڑھ گیا، واقعی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، حوالہ میں نے دکھا دیا قرآن کا، موت کے بعد مردوں کو اپنا پتہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ڈھلا جواب نہ ہوئے، جاندار جواب، مردوں کو اپنا پتہ ہوتا ہے نہیں، نبی ہو تو اس کو تو پتہ ہوگا، قرآن ہے، قرآن سچا ہے، قرآن وہ جس کو پتہ اپنا نہیں ہے تمہاری حاجات کا پتہ کیسے ہوگا؟ جب حاجات کا پتہ ہی نہیں ہے پوری کیسے کریں گے؟ سب کچھ جاننے والا صرف کون ہے؟ ایک پہلو بیان ہو گیا، دوسرا باقی اگلے جمعے انشاءاللہ۔